ہم 5 ختم کر لیں یا 10 ختم کر لیں رمضان المبارک کے اندر یا رمضان المبارک کے علاوہ، قرآن کو پڑھنے کے بعد میں ہماری زندگی کے اندر چینجنگ کتنی آئی، ہمارے دل کی دنیا کتنی بدلی ہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کتنا ہوا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم جب قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے۔ دوسری جگہ پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ حق کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے وہ آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے، یا ہمارے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم قرآن کو برابر پڑھ رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہنے دیجئے کہ قرآن کے ساتھ میں ہم نے یہ بہت بڑی ناانصافی کی ہے، قرآن کے ساتھ میں یہ ہم نے زیادتی کی ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف لیکن یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ اگر قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کے ترجمے کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ کلام سارے جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس کی تعلیمات جو ہیں واضح تعلیمات ہیں، روشن ہیں، بالکل پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم 5 قرآن مکمل کر لیں، 10 قرآن مکمل کر لیں، 15 قرآن مکمل کر لیں، لیکن اگر اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم کو ثواب تو مل جائے گا اور پڑھتے رہیں گے۔ 40 سال ہو گئے لوگوں کو تلاوت کرتے کرتے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم کیا، یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ قرآن ہم کو کس طرف ہدایت کر رہا ہے، کن راستوں سے ہم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب تو صرف مرنے پر پڑھ لی جائے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب صرف جب کسی کے یہاں قرآن خوانی ہو یا دکان کی اوپننگ ہو یا پھر گھر مکان تیار ہو تو اس کو برکت کے لیے پڑھ لیا جائے، ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے، مردوں پر پڑھ لیا گیا، قبروں پر پڑھ لیا گیا، صرف یہ حق اس کا نہیں تھا۔ قرآن خود کہہ رہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو برائی کے دلدل سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لائیں، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اب بار بار قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس میں غور کیجئے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ یوسف کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عرب والوں سے کہا کہ ہم نے قرآن کو تمہاری لینگویج کے اندر، تمہاری زبان کے اندر نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ عرب کی زبان عربی تھی، نازل کیا گیا۔ جو زبان وہاں کی مقامی زبان تھی اس زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھو کہ جو ہماری زبان ہے ہمارے پاس میں ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں، ہندی میں، تمام لینگویجز کے اندر اب تو ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو جب تک کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلے گی۔ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، لیکن واقعی میں جو ہم اپنے دل کی دنیا اگر بدلنا چاہتے ہیں اور قرآن کا یہ آپ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان سے میری بات ہو رہی تھی
تو ہم نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا لگتا ہوگا، ہم نے کہا کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا، جب سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بیٹا میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کو سمجھتا ہوں، قرآن کی آیات پر غور کرتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، اس طریقے سے قرآن ہم سے چمٹ رہا ہے، لپٹ رہا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس قوم کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہوتا ہے وہ قوم جو ہے بلندی کی طرف جاتی ہے۔ قوم کا رشتہ قرآن سے جب مضبوط ہوتا ہے تو قوم سربلند ہوتی ہے، اور قوم کا رشتہ اگر قرآن سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ قوم پستی کی طرف جاتی ہے۔ قرآن سے وابستگی جس شخص کی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ ہدایات بھی ملتی ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جزدان ہوتا ہے جس کے اندر جیسے ایک کپڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا، لیکن اب اسی کپڑے کو جزدان بنا دیا جاتا ہے قرآن رکھنے کے لیے، تو اب اس کپڑے کو بھی چوما جاتا ہے، اس کا بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ دی جائے تو پھر وہی کاغذ کا ٹکڑا چوما جاتا ہے۔ تو قرآن اب اگر انسان اس سے وابستہ ہو جائے، انسان اس کی طرف رجوع کرے، انسان اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے عزت و سربلندی کے تاج ہم ہی پہنیں گے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا اس لیے ہم ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اس وقت یہ موضوع چھیڑا ہم نے اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کہیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں صحیح تجوید کے ساتھ میں، صحیح الفاظ کے ساتھ میں، اور سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے۔ اس بار یہ تہیہ کر لیں کہ ہم قرآن مقدس کو اس مہینے کے اندر ہم سمجھیں گے۔ اب تک کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو صرف قرآن کو پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کے اندر غور کریں گے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔